بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاکس عمران سیریز ناول، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ٹاکسی نے جلدی سے زیرو لائن آلہ جس سے وہ کیتھی سے بات کر رہی تھی آف کر کے میز پر رکھا اور ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا جس سے کال آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کال جرگن کی طرف سے ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے نارمن کی کال آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ باس جرگن کا ہیلی کاپٹر جزیرے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ہیلو ہیلو ٹاکسی اٹینڈنگ یو اوور، ٹاکسی نے کہا۔ جزیرہ کھولو تاکہ میں اس جزیرے پر آ سکوں، ویسے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ اوور، جرگن نے کہا۔ گڑبڑ تو ہو چکی ہے جرگن، عمران اور اس کے ساتھی نہ صرف فرار ہو گئے ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ پاکستانی ڈاکٹر کو بھی لے گئے ہیں اور تحقیقاتی رپورٹ بھی۔ اوور، ٹاکسی نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نشے میں تو نہیں ہو؟ یا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اوور، جرگن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ حلق کے بل چیخ کر بول رہا ہو، اور جواب میں ٹاکسی نے اسے سارے حالات تفصیل سے بتانے شروع کر دیے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ابھی کیتھی کی کال آئی تھی اور اس سے اس کی جو گفتگو ہوئی وہ بھی اس نے بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ معاملات ابھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن عمران اور اس کے ساتھی اس کیتھی کے بس کا روک نہیں ہیں۔ مجھے خود وہاں جانا ہوگا، تم کیتھی سے بات کرو فوراً۔ اوور، جرگن نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن کیتھی تو تمہیں وہاں اپنی منمانی نہیں کرنے کی اجازت دے گی، وہ ایسی ہی عورت ہے۔ اوور، ٹاکسی نے جواب دیا۔ ہم نے وہاں پہنچ کر اس کے جزیرے پر قبضہ کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف لڑ سکیں گے، ورنہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس سے کسی طرح بھی اجازت لے لو کہ تم علیحدہ ہیلی کاپٹر پر آؤ گی اور میں علیحدہ، اور پھر اپنے ہیلی کاپٹر میں 4 ریس گنوں سے مسلح افراد بٹھا لینا، اور جزیرے پر اترتے ہی ہم ریس گنوں کا فائر کھول دیں گے، اس طرح وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اوور، جرگن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں بات، اوور اینڈ آل، ٹاکسی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا اور پھر زیرو لائن آلے کا بٹن آن کر کے اس نے کیتھی سے گفتگو شروع کر دی۔ گو، کیتھی بڑی مشکل سے مانی تھی، لیکن بہرحال اس نے اسے منا لیا تھا۔ پھر سے زیرو لائن کا بٹن آف کر کے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ٹاکسی بول رہی ہوں۔ اوور، ٹاکسی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس، جرگن بول رہا ہوں، کیا ہوا؟ اوور، جرگن کی تیز آواز سنائی دی۔ میں نے بڑی مشکل سے کیتھی کو آمادہ کر لیا ہے، اوور، ٹاکسی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جلدی سے 4 آدمیوں اور ریس گنوں سمیت ہیلی کاپٹر لے کر باہر آؤ، اوور اینڈ آل، جرگن نے کہا، اور ٹاکسی نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے اس کے 2 بٹن پریس کر دیے۔ نارمن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے نارمن کی آواز سنائی دی۔ ٹاکسی بول رہی ہوں، نارمن، اسپیشل سیکشن کے 4 آدمیوں کو ریس گنوں سمیت ہیلی کاپٹر پر بھیجوا دو، میں بھی وہاں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد جزیرے کو اوپن کر دو تاکہ میں ہیلی کاپٹر سمیت باہر چیف جرگن کے ساتھ کیتھی کے جزیرے پر جا سکوں، ٹاکسی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مدام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ٹاکسی نے ریسیور کیڈل پر پٹکا اور کرسی سے اٹھ کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہیلی کاپٹر پر بیٹھی جزیرے سے نکل کر اوپر فضا کی طرف بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر پر پائلٹ کے علاوہ 4 افراد موجود تھے جن کے ہاتھوں میں عجیب ساخت کی گنیں تھیں۔ جزیرے کے اوپر فضا میں جرگن کا ہیلی کاپٹر معلق نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کا ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر میں نصب ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی تو ٹاکسی نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، جرگن بول رہا ہوں، ریس گنیں اور آدمی ساتھ لے آئی ہو نا؟ اوور، جرگن نے کہا۔ ہاں، 4 آدمی ریس گنوں سے مسلح موجود ہیں، اوور، ٹاکسی نے جواب دیا۔ اوکے، پھر لیڈ کرو اور ان آدمیوں کو سمجھا دو کہ وہ اس وقت تک کوئی حرکت نہ کریں جب تک میں فائر نہ کھول دوں، اور جیسے ہی میں فائر کھولوں انہوں نے وہاں جزیرے پر موجود سب لوگوں کا خاتمہ کر دینا ہے، اوور، جرگن نے کہا۔ لیکن کیتھی کہیں آدمیوں اور ریس گنوں کو دیکھ کر مشکوک ہو جائے، اوور، ٹاکسی نے کہا۔ تم اسے کہہ دینا کہ یہ آدمی اور گنیں ہم سب میرین کی تباہی کے لیے ساتھ لائے ہیں، اوور، جرگن نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، ٹاکسی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چلو کیتھی کے جزیرے پر جس قدر تیز رفتاری ممکن ہو سکے اتنی ہی کر دو، ہم جس قدر جلد وہاں پہنچیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا، ٹاکسی نے پائلٹ سے کہا۔ یس مادام، پائلٹ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا اور پھر ہیلی کاپٹر کی رفتار بڑھتی چلی گئی۔ جرگن کا ہیلی کاپٹر ان کے عقب میں آ رہا تھا۔ چونکہ ٹاکسی کئی بار اس ہیلی کاپٹر میں کیتھی کے جزیرے پر جا چکی تھی، اس لیے پائلٹ کو معلوم تھا کہ یہ جزیرہ کس سمت میں ہے اور وہاں کس جگہ پر ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ اس نے صرف ٹاکسی کی ہدایت سنی تھی اور کسی قسم کی تفصیل نہ پوچھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جزیرہ نظر آنے لگ گیا تو ٹاکسی چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ تم لوگوں نے چیف جرگن کی ہدایت سن لی؟ مادام ٹاکسی نے مڑ کر عقب میں بیٹھے چاروں افراد سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ خیال رکھنا کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، مادام ٹاکسی نے کہا۔ یس مادام، ان میں سے ایک نے جواب دیا، اور مادام ٹاکسی نے گردن موڑ کر دوبارہ سامنے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر اب جزیرے کے اوپر پہنچ چکا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے اسے ہیلی پیڈ پر اتار دیا۔ اس کے پیچھے جرگن نے بھی اپنا ہیلی کاپٹر اتار دیا۔ مادام ٹاکسی کی اچھل کر ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئی۔ اس کے پیچھے 4 ریس گنوں سے مسلح افراد بھی نیچے اترے۔ اکبی ہیلی کاپٹر سے جرگن بھی نیچے آ گیا۔ ہیلی پیڈ کی ایک سائڈ پر کیتھی موجود تھی۔ اس کے ساتھ بھی 4 مشین گنوں سے مسلح آدمی موجود تھے، جبکہ ایک آدمی بغیر کسی ہتھیار کے کھڑا تھا۔ تم تو باقاعدہ فورس لے کر آئی ہو ٹاکسی، کیتھی نے ٹاکسی کے پیچھے موجود 4 مسلح افراد کو دیکھتے ہوئے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ انہیں سب میرین کو تباہ کرنے کے لیے ساتھ لانا پڑا۔ یہ خصوصی ساخت کی ریس گنیں ہیں جن سے سب میرین کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ٹاکسی نے جواب دیا، اور پھر اسے جرگن اور کیتھی کا آپس میں تعارف کرایا۔ مس کیتھی، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ شاونرے سے آپ کی تعریف کروں گا۔ شاونرے میرا انتہائی گہرا اور بے تکلف دوست ہے، جرگن نے کہا۔ شکریہ، یہ تو بات کی بات ہے۔ اس وقت مسئلہ سب میرین میں موجود لوگوں کے خاتمے کا ہے۔ اس بارے میں آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ کیتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی کے غوطہ خوری کے لباس آپ کے پاس موجود ہوں گے، جرگن نے کہا تو کیتھی بے اختیار چونک پڑی۔ ہاں ہیں، کیوں؟ کیتھی نے حیران ہو کر کہا۔ ان دونوں کے لباسوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ان لباسوں میں ہمارے آدمی سب میرین پر جائیں گے تو لامحالہ وہ یہی سمجھیں گے کہ آنے والے عمران اور اس کا ساتھی ہیں، چنانچہ وہ انہیں اندر لے جانے کے لیے سب میرین کو سطح سمندر پر لے آئیں گے۔ پھر ہمارے آدمی عمران اور اس کے ساتھی کے میک اپ میں اندر جائیں گے اور مخصوص ریز گنوں کی مدد سے اندر موجود سب لوگوں کو فوری طور پر بے ہوش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سب میرین کو یہاں لے کر آیا جائے گا۔ عمران کے سارے ساتھیوں کو باہر لے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دینا، جرگن نے کہا۔ ترکیب تو اچھی ہے مسٹر جرگن، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہی سب میرین سطح سمندر پر آئے ہم یہاں سے راکٹ فائر کر کے اسے تباہ کر دیں تاکہ کوئی رسک ہی باقی نہ رہے، کیتھی نے کہا۔ ہو تو سکتا ہے مس کیتھی، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے کیونکہ یہ سب میرین انتہائی قیمتی ہے۔ اسے خواہ مخواہ تباہ کرنا زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ پاکیزائی ماہر ارضیات سب میرین کے اندر ہے۔ اگر سب میرین تباہ ہو گئی تو وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جائے گا، جبکہ اگر وہ زندہ ہاتھ آ جائے تو مادام ٹاکسی کی زندگی بچ سکتی ہے اور اسے اس ٹاکس میں کوئی بڑا عہدہ بھی مل جائے گا، جرگن نے کہا۔ لیکن مجھے اس صحیح کارروائی کے عوض کیا ملے گا؟ کیتھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو آپ چاہیں، جرگن نے کہا۔ مسٹر جرگن، میں عیسائی کارروائی کی اجازت ایک صورت میں دے سکتی ہوں کہ آپ شاونرے سے کہہ کر مجھے یہاں سے فارغ کرا دیں اور اسٹاکس کے ہیڈ کوارٹر میں کوئی بڑا عہدہ دلا دیں، اور یہاں اس جزیرے پر موجود افراد کو شاونرے سے بھائی انعامات دلا دیں، اور مادام ٹاکسی کو بھی میرے ساتھ اسٹاکس میں اعلیٰ عہدہ دلا دیں، کیتھی نے کہا۔ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے مس کیتھی، آپ جیسی ذہین ہوشیار اور فعال خاتون تو اسٹاکس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے اور میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا، جرگن نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، مجھے آپ کی زبان پر اعتماد ہے، اب آپ جیسے کہیں، کیتھی نے کہا تو ٹاکسی نے بھی مسرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ آپ جزیرے پر موجود سب آدمیوں کو یہاں اکٹھا کریں تاکہ میں ان میں سے عمران اور اس کے ساتھی کے قد و قامت کے درست ترین آدمی منتخب کر سکوں، کیونکہ مادام ٹاکسی جن 4 آدمیوں کو ساتھ لائی ہے ان میں سے کوئی بھی عمران کے قد و قامت کا نہیں ہے، اور پھر ہمارے آدمی صرف سائنسی کاموں کے ماہر ہیں، جبکہ آپ کے آدمی ان معاملات میں تربیت یافتہ ہیں اور وہ آسانی سے مشن مکمل کر لیں گے، جرگن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے آدمی واقعی ان معاملات میں بےحد تربیت یافتہ ہیں، کیتھی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے غیر مسلح آدمی کی طرف مڑ گئی۔ کرائن، سب کو یہاں کال کر لو، کیتھی نے کہا۔ یس مادام، اس آدمی نے جواب دیا اور جلدی سے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس کا ایک بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، میں کرائن بول رہا ہوں، جزیرے پر موجود سب افراد فوری طور پر ہیلی پیڈ پر پہنچ جائیں، اس نے اس آلے میں کہا تو اس کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی، اور پھر کرائن نے آلے کا بٹن آف کر کے آلہ واپس جیب میں ڈال دیا۔ کیا یہاں کوئی خاص لاؤڈ اسپیکر سسٹم نصب کیا گیا ہے؟ جرگن نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تو کیتھی کا چہرہ فخر سے جگمگا اٹھا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے مسٹر جرگن،
اس جزیرے پر ایسے ایسے سسٹم موجود ہیں کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیتھی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے اپنے شوق سے کیا ہوا ہے، ورنہ بحری اسمگلنگ کے لیے تو ان آلات کی اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی، جرگن نے کہا۔ ہاں، یہ سب میرا ذاتی شوق ہے۔ ان لوگوں کے خاتمے کے بعد میں آپ کو سارا جزیرہ دکھاؤں گی، کیتھی نے کہا، اور جرگن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کے جزیرے میں کتنے افراد موجود ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جرگن نے پوچھا۔ 22 افراد ہیں، کیتھی نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہاں لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ سب یہاں آ گئے ہیں، اب آپ ان میں سے سلیکشن کر لیں۔ سب لوگوں کے اکٹھے ہونے پر کیتھی نے جرگن سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب لوگ ذرا ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ مجھے 100% درست آدمی کا انتخاب کرنا ہوگا، ورنہ عمران کے ساتھی معمولی سے فرق سے بھی ہوشیار ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی عمران کی طرح ہی ہوشیار اور تیز ہیں، جرگن نے کہا، تو کیتھی کے سارے ساتھی تیزی سے سائڈوں میں ہٹنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اس طرح کھڑے تھے جیسے قطار بنا کر جرگن کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، جبکہ کیتھی اور اس کا نائب کرائن ایک طرف کھڑے تھے۔ عمران اور اس کا ساتھی کہاں ہیں؟ جرگن نے اس طرح پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جیسے وہ اور پیچھے ہو کر ان افراد کا پوری طرح جائزہ لینا چاہتا ہو۔ وہ اسٹاپ ریس سے بے ہوش ایک کیبن میں موجود ہیں، اور بے ہوشی کے علاوہ انہیں باندھ بھی دیا گیا ہے، کیتھی نے جواب دیا۔ انہیں ہلاک کر دینا چاہیے تھا، وہ تو انتہائی خطرناک ہیں، جرگن نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گردن موڑی اور اپنے ریز گن برداروں کو چاروں ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کیتھی کرائن اور اس کے دوسرے ساتھی کو سمجھتے، چاروں ریز گن برداروں نے فائر کھول دیے، اور سرخ رنگ کی شعاؤں کے تیز دھاروں نے کیتھی کرائن اور اس کے ساتھیوں کے جسموں کے پلک جھپکنے میں پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ یہ آپریشن صرف چند سیکنڈ میں ہی مکمل ہو گیا، اور اب وہاں کیتھی اور اس کے ساتھیوں کی کٹی پھٹی اور قدرے جلی ہوئی لاشوں کے ڈھیر پڑا تھا۔ پورے جزیرے میں گھوم جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کیتھی کے اور ساتھی کہیں موجود ہوں، جو نظر آئے سب کو اڑا دو، جرگن نے ریز گن برداروں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور ٹاکسی، اب اس عمران اور اس کے ساتھی کا بھی خاتمہ کر دیں، پھر سب میرین کو بھی دیکھ لیں گے، جرگن نے ٹاکسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے تم نے واقعی کیتھی اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ہلاک کرنے کا پلان انتہائی ذہانت سے بنایا تھا، ورنہ مجھے ذرا برابر بھی یقین نہ تھا کہ ایسا ممکن ہو سکے گا، کیونکہ کیتھی بے حد ذہین عورت تھی، ٹاکسی نے کہا۔ یہ سب کچھ مجھے تمہاری وجہ سے کرنا پڑا ہے ٹاکسی۔ اگر کیتھی زندہ رہ جاتی تو اسٹاکس کے ہیڈ کوارٹر کو لامحالہ یہ اطلاع مل جاتی کہ عمران اور اس کے ساتھی تمہارے جزیرے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور تم جانتی ہو کہ اسٹاکس کے اصول کس قدر سخت ہیں، جرگن نے کہا۔ اوہ، بے حد شکریہ جرگن، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، ٹاکسی نے انتہائی ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، تو جرگن بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں کیبن موجود تھے۔ کیبنوں کی طرف رہنمائی ٹاکسی نے کی تھی، کیونکہ وہ یہاں آتی جاتی رہتی تھی، جبکہ جرگن پہلی بار آیا تھا۔ 3 بڑے کیبن یہاں پر موجود تھے، جبکہ ان کے پیچھے ذرا ہٹ کے چھوٹے چھوٹے 10-12 کیبن بنے ہوئے تھے۔ سب کیبنوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایک کیبن میں داخل ہوئے تو یہاں صرف مشینری نصب تھی، آدمی کوئی نہ تھا۔ وہ اس کیبن سے نکل کر دوسرے کیبن میں گئے تو اس کیبن میں کرسیاں، میزیں اور ایسا ہی بیٹھنے کا دوسرا سامان تھا۔ عمران اور اس کا ساتھی لامحالہ اس تیسرے کیبن میں ہوں گے، آؤ، جرگن نے کہا، اور تیزی سے اس کیبن میں نکل کر تیسرے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ تیسرے کیبن کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ تیسرے کیبن میں داخل ہوئے وہ دونوں ہی بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ یہاں بھی خالی کرسیاں موجود تھیں جن کے ساتھ رسیاں زمین پر پڑی ہوئی تھیں، لیکن آدمی کوئی موجود نہ تھا۔ اوہ، عمران اور اس کا ساتھی نکل گئے۔ اوہ، ویری بیڈ، جرگن نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہیں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، ٹاکسی نے کہا۔ اوہ، غوطہ خوری کے لباس، وہ کہاں ہیں؟ کہیں وہ لباس بھی نہ لے اڑے ہوں، جرگن نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف پلٹا۔ ابھی وہ کیبن سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کا ایک آدمی وہاں پہنچ گیا۔ سارا جزیرہ خالی پڑا ہوا ہے چیف، یہاں اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اس آدمی نے کہا۔ اوہ نہیں، عمران اور اس کا ساتھی فرار ہو گئے ہیں، انہیں تلاش کرو، جلدی کرو، وہ غوطہ خوری کے لباس، وہ تم نے دیکھے ہیں کہیں؟ جرگن نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ غوطہ خوری کے لباس؟ جی ہاں، یہاں سے کچھ دور پڑے ہیں، جدید ساخت کے 2 لباس ہیں، ان کے پاس ہی کافی سارا سامان بھی بکھرا پڑا ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اوہ، پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ یہیں ہوں گے، جلدی کرو، تلاش کرو انہیں، جرگن نے کہا۔ کہیں وہ گھاٹ کی طرف نہ نکل گئے ہوں،
کیتھی کے پاس تو ایک اسپیشل مونو بوٹ بھی ہے، اچانک خاموش کھڑی ہوئی ٹاکسی نے کہا۔ گھاٹ تو خالی پڑا ہوا ہے مادام، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اسی لیے میں باقی 3 افراد بھی یکے بعد دیگرے وہاں پہنچ گئے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کا ساتھی مونو بوٹ سمیت نکل گئے ہیں۔ اب وہ لازماً سب میرین میں جائیں گے، اور سب میرین کو انہیں لینے کے لیے لازماً سمندر کی سطح پر آنا پڑے گا۔ لیکن ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ جرگن نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ چیف، یہاں باقاعدہ راکٹ سسٹم موجود ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ تمام راکٹوں کا رخ سامنے کی طرف کیا گیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خاص ٹارگٹ بنایا گیا ہو، ایک آدمی نے کہا تو جرگن چونک پڑا۔ اوہ، کہاں ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو پھر تو یہیں سے اس کی سبمرین اور مونو بوٹ کو تباہ کیا جا سکتا ہے، جرگن نے تیز لہجے میں کہا تو وہ آدمی مڑا اور تیزی سے ایک طرف کو بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے جرگن، ٹاکسی اور باقی آدمی بھی چلنے لگے۔ ساحل کے قریب باقی راکٹ لانچر موجود تھا، جو بڑی بڑی جھاڑیوں میں چھپائے گئے تھے۔ ان کی تعداد 10 تھی اور ان کا رخ سامنے کی طرف تھا۔ ان کے پیچھے باقاعدہ کمپیوٹرائز کنٹرولنگ سسٹم بھی موجود تھا۔ گڈ، یہ تو واقعی شاندار سسٹم ہے۔ سبمرین ہمارے جزیرے کی طرف سے ادھر آئی ہے، اس لیے لامحالہ یہ سامنے ہی موجود ہوگی۔ اب اس کی سطح سمندر پر نمودار ہوتے ہی اسے آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے، جرگن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مونو بوٹ اور سبمرین دونوں کو پانی کے اندر سے ہی اوپری طرف لے جائیں، ٹاکسی نے کہا تو جرگن چونک پڑا۔ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ تم سب ایسا کرو کہ باقی 3 اطراف میں پہرا دو۔ اگر تمہیں مونو بوٹ یا سبمرین نظر آئے تو مجھے اطلاع دینا، جرگن نے ریس گن برداروں سے کہا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے مڑے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اوپری طرف کو چلے گئے۔ اسٹاپ ریس سے بے ہوش افراد خود بخود تو ہوش میں نہیں آ سکتے، پھر یہ عمران اور اس کے ساتھی کیسے ہوش میں آ گئے؟ ٹاکسی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وقفہ زیادہ ہو گیا ہوگا، یہ خاص وقفے تک اپنی طاقت کے لحاظ سے کام کرتی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ ان پر کتنی طاقت کی ریس فائر کی گئی تھی اور کتنا وقفہ تھا، جرگن نے کہا تو ٹاکسی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاش ہم فوری طور پر کیتھی اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے چکر میں پڑنے کی بجائے پہلے اس عمران اور اس کے ساتھی کا خاتمہ کر دیتے، ٹاکسی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ پھر یہ کام نہ ہو سکتا۔ بہرحال اب یہ لوگ بچ کر نہیں جا سکتے، ہم ان کا قبر تک پیچھا کریں گے۔ انہیں سبمرین کو بہرحال چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس میں فیول موجود نہیں ہے، اور جیسے ہی انہوں نے سبمرین کو چھوڑا ان کی موت آسان ہو جائے گی، جرگن نے جواب دیا، اور ٹاکسی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو اس کے ذہن پر دھند سی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ دھند آہستہ آہستہ صاف ہوتی چلی گئی اور وہ پوری طرح شعور میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب وہ تنویر کے ساتھ جدید ترین غوطہ خوری کے لباس میں جزیرے کی سائڈ پر مڑ کر گھاٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اسے اپنے اوپر پانی میں ہلچل سی محسوس ہوئی، اور پھر اس کا ذہن تاریک پڑ گیا، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں اب کھلی تھیں۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم کو کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اسے گردن گھمائی تو ساتھ والی کرسی پر تنویر موجود تھا۔ اس کا جسم ابھی تک ڈھیلا پڑا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ ان دونوں کے غوطہ خوری کے لباس بھی غائب تھے، اور وہ لکڑی کے ایک بڑے سے کیبن میں موجود تھے۔ عمران اس کیبن کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کیتھی کے جزیرے پر ہیں۔ کیتھی نے شاید انہیں زندہ رکھا تھا کہ وہ ان سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوگی۔ عمران نے فوراً ہی رسیاں کاٹنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ چونکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو آپس میں نہ باندھا گیا تھا، اس لیے اسے اپنے ناخنوں کو قریب سے گزرنے والی رسیوں پر آزمانا شروع کر دیا۔ رسیاں چونکہ کس کر باندھی گئی تھیں، اس لیے تھوڑی ہی دیر بعد وہ 2 رسیاں کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں رسیاں کٹتے ہی اس کے جسم کے گرد موجود رسیاں یکلخت ڈھیلی پڑ گئیں، اور عمران نے جسم کو آگے پیچھے کر کے انہیں مزید اتنا ڈھیلا کر دیا کہ اس کے دونوں بازو آسانی سے حرکت میں آ گئے، اور پھر باقی رسیاں علیحدہ کرنا اس کے لیے مشکل کام نہ رہا تھا۔ رسیاں علیحدہ کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور تیزی سے کیبن کے کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ کیبن کے باہر 4 مسلح افراد بڑے چوکنا انداز میں کھڑے ہوئے تھے، 2 ایک سائڈ پر اور 2 دوسری سائڈ پر۔ تنویر بے ہوش تھا، اس لیے عمران فوری طور پر بھی کوئی کارروائی نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی تنویر کو چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ ابھی وہ دروازے کی سائڈ میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک ایک آواز پورے جزیرے میں گونجتی ہوئی سنائی دینے لگی، اور وہ یہ آواز سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ کوئی آدمی اپنا نام کرائن بتا رہا تھا، جزیرے پر موجود سب افراد کو فوری طور پر ہیلی پیڈ پر بلا رہا تھا۔ پھر جیسی آواز سنائی دینی بند ہو گئی،
عمران نے دیکھا کہ باہر موجود 4 مسلح افراد تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ عمران نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو اس نے اور بھی کئی آدمی کو ادھر ادھر سے نکل کر اسی طرف جاتے ہوئے دیکھا جدھر وہ چاروں افراد گئے تھے۔ عمران نے اسے قدرت کی طرف سے ایک موقع سمجھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر اس نے جلدی سے جلدی تنویر کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں، اور تھوڑی دیر بعد تنویر رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر اب کوئی موجود نہ تھا۔ وہ کیبن سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر اب کوئی موجود نہ تھا۔ وہ کیبن سے نکل کر سائڈ پر بڑھ گیا۔ تنویر کو اٹھائے دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ ساحل کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں وہ مونو بوٹ تھی جو یقیناً گھاٹ پر موجود ہوگی۔ وہ اسی طرح تنویر کو اٹھائے گھاٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر ابھی وہ گھاٹ تک پہنچا ہی تھا کہ اس نے جزیرے کے اندرونی طرف سے انسانی چیخوں کی آوازیں سنی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جزیرے کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہو۔ عمران نے اپنی رفتار بڑھا دی کیونکہ یہ قتل عام اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کون ایسا کر رہا ہے۔ وہ اب جلد از جلد تنویر سمیت یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ گھاٹ پر پہنچ کر اس نے تنویر کو پانی میں موجود مونو بوٹ کے اندر لٹا دیا اور پھر تیزی سے انجن کی طرف بڑھ گیا۔ مونو بوٹ میں فیول موجود تھا اور وہ درست حالت میں تھی۔ عمران نے اس کا لنگر ہٹایا اور پھر وہ اسے چلاتا ہوا گھما کر تیزی سے جزیرے کی مخالف سمت میں کھلے سمندر میں لے گیا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اس نے اسے پانی کے اندر لے جانے کا کام شروع کر دیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اگر اسے پانی کی سطح میں چیک کر لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راکٹ یا میزائل فائر کر کے مونو بوٹ کا ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد مونو بوٹ سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ گئی تو عمران نے اس کا رخ موڑا اور پھر چکر کاٹ کر اسے جزیرے کی سمت پہلے اس طرف لے جانے لگا جدھر وہ سب میرین موجود تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے عقب میں تنویر کی کراہ سنائی دی تو وہ تیزی سے مڑا۔ تنویر ہوش میں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس گیس سے انہیں بے ہوش کیا گیا تھا اس کا مخصوص وقفہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے تنویر خود بخود ہوش میں آ رہا ہے، جبکہ وہ خود اس لیے کچھ دیر پہلے ہوش میں آ گیا تھا کہ وہ اپنی ذہنی قوت کو توانا کرنے کے لیے باقاعدہ اور مسلسل مخصوص ورزشیں کرنے کا عادی تھا۔ اس لیے اس کی ذہنی طاقت تنویر سے زیادہ تھی، اس لیے وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اچانک تنویر نے کہا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مونو بوٹ میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تنویر کے پوچھنے پر اسے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کے تمام حالات بتانے پڑے۔ لیکن انسانی چیخوں کا کیا مطلب؟ کیا جزیرے پر 2 پارٹیاں تھیں؟ تنویر نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ وہ اٹھ کر عمران کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن تمہاری بے ہوشی کی وجہ سے میرے پاس چھان بین کا وقت نہ تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری بے ہوشی کب ختم ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ تو اب تم واپس سب میرین میں جا رہے ہو؟ تنویر نے کہا۔ ظاہر ہے، اور کیا کر سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ سب میرین میں تو اتنا فیول بھی نہیں ہے کہ وہ دور جا سکے، تنویر نے جواب دیا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ سب میرین کو چھوڑ کر ہم سب اس مونو بوٹ میں سوار ہو جائیں، اور اس میں بہرحال اتنا فیول ہے کہ ہم اس کی مدد سے اس ٹاپو جزیرے پر پہنچ جائیں جہاں 2 ہیلی کاپٹر موجود ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھی تو بے حد پریشان ہوں گے، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا، اس میں بھی تو ٹرانسمیٹر موجود ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے اس نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بٹن آن کر کے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس کیپٹن شکیل اٹینڈنگ یو۔ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی رابطہ کرنے میں؟ ہم سب بے حد پریشان تھے، اوور۔ کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی تو عمران نے جواب میں اسے مختصر طور پر سارے حالات بتا دیے۔ عمران صاحب، میں نے اس دوران اس سب میرین میں موجود تمام سسٹمز کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ اس میں ایسا سسٹم موجود ہے کہ جس سے میں جزیرے کے ساحل اور اس کے کچھ فاصلے تک کے حصے کو چیک کر سکوں، اور میں نے اسے چیک کیا ہے۔ وہاں مجھے 10 بڑے بڑے راکٹ اور راکٹ لانچر نظر آئے ہیں جن کا رخ اس طرف ہے جدھر ہم موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جیسے ہی ہم سطح سمندر پر آئے وہ راکٹ فائر کر دیں گے اور سب میرین یقیناً تباہ ہو جائے گی، اوور، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ، پھر ایسا کرو کہ تم سب میرین کو لے کر واپس اتنی دور چلے جاؤ جو راکٹ کی رینج میں نہ ہو، ہم وہیں پہنچ جائیں گے، کیونکہ بہرحال ہمیں اس صورت میں سب میرین میں داخل ہو سکتے ہیں جب سب میرین سطح سمندر پر پہنچ جائے، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور، دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک ایک دوسری آواز سنائی دی۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ عمران، لیکن اب بچ کر نہیں جا سکتے، میں جرگن بول رہا ہوں، اور ہم نے ہر طرف سے تمہیں گھیر رکھا ہے۔ اب تمہارے بچنے کی صرف ایک ہی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو
اوور، بولنے والا کہہ رہا تھا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ تم کیتھی کے جزیرے سے بول رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل عام کیتھی اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ اوور، عمران نے کہا۔ ہاں، ہم نے کیتھی اور اس کے تمام آدمیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تم بس بال بال ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلے ہو۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم مونو بوٹ لے کر نکل گئے ہو، لیکن ہمارا تم سے رابطہ نہ ہو رہا تھا تاکہ ہم تمہیں بتا سکیں کہ تم بچ نہیں سکتے۔ یہ تو میں اتفاقاً ٹرانسمیٹر پر مختلف فریکوینسیز چیک کر رہا تھا کہ تمہاری کال سنائی دینے لگ گئی۔ اوور، جگن نے کہا۔ ارے، تمہیں اس معمولی سے پیغام کے لیے اتنی محنت کرنا پڑی؟ آئی ایم سوری، لیکن کیا یہ بات ہمیں بتائے بغیر پوری نہ ہو سکتی تھی؟ تم نے یقیناً کیتھی اور اس کے آدمیوں کو بھی پہلے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ تم ان کا قتل عام کرنے جا رہے ہو۔ پھر یہ مہربانی صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ اس لیے کہ میں اب تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ اگر تم سب میرین کو واپس ہورنگ لے جاؤ اور ڈاکٹر عالم رضا اور اس کی رپورٹ کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اوور، جگن نے کہا۔ اس کے جواب میں اگر میں بھی ایک آفر کر دوں تو کیسی رہے گی؟ تمہارا شاید خیال ہے کہ ہم نے ہورنگ سے صرف ڈاکٹر عالم رضا اور تحقیقاتی رپورٹ حاصل کی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارے جزیرے کے اندر ہم نے ایسی سیٹنگ کر دی ہے کہ ہم جب بھی چاہیں صرف ایک بٹن دبا کر اسے پھٹتے ہوئے آتش فشاں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اب تک ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسا صرف اس صورت میں کرنا چاہتے تھے کہ جب ہم اسٹاکس کے کسی بڑے عہدیدار سے بات کر کے اسے یہ بتا سکیں، کیونکہ ایک پیشکش کی صورت ہمارے ذہن میں بھی تھی، اور وہ یہ کہ اگر اسٹاکس سے یہ وعدہ کرے کہ وہ ساتال میں ہمارے معدنی پروجیکٹ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی تو اس جزیرے کی تباہی سے ہم ہاتھ روک سکتے ہیں۔ اور تم چونکہ چیف ہو اس لیے اب میں یہ آفر تم ہی سن لو۔ اوور، عمران نے کہا۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ وہاں ایسی آٹومیٹک مشینری موجود ہے کہ جسے تم نے کسی صورت بھی ڈاج نہیں دے سکتے۔ تم اپنی بات کرو ورنہ۔ اوور، جگن نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جو تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو، اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سے مونو بورڈ کا رخ تیزی سے موڑنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ تم مونو بورڈ کا رخ موڑ رہے ہو؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، اس لیے کہ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کیتھی کے جزیرے پر جگن کے ساتھ زیادہ آدمی نہیں ہیں، ورنہ وہ کبھی اس طرح ڈاج کر کے کیتھی کے سارے آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا نہ کرتا۔ اور اب جب تک اس جزیرے پر قبضہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جگن پورے اسٹاکس کی طاقت کے ساتھ ساتھ شاونرے اور ایکریمین نیوی اور ایئر فورس کو بھی کال کر سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے چیک کیا کہ وہ جزیرے کے سائڈ والے ساحل کے قریب پہنچ گیا ہے، تو اس نے موٹر بوٹ کو سطح سمندر پر لے کر آنا شروع کر دیا۔ خیال رکھنا، ہو سکتا ہے اس طرف کوئی پہرے دار موجود ہو اور وہ فوراً ہی ہم پر فائر کھول دے، عمران نے کہا، تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مونو بوٹ سمندر کی سطح پر نمودار ہو گئی، تو عمران اسے تیزی سے ساحل کے قریب لے جانے لگا۔ پھر لنگر ڈال کر انہوں نے موٹ کو روکا اور پھر کٹی پھٹی چٹانوں پر چڑھتا ہوا عمران اوپر جزیرے پر پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے تنویر موجود تھا۔ ابھی وہ اوپر چڑھے ہی تھے کہ انہوں نے 3 ہیلی کاپٹروں کی یکے بعد دیگرے جزیرے کے درمیان سے نکل کر اوپر بلندی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اور چند لمحوں بعد ہی وہ تینوں ہیلی کاپٹر تیزی سے مڑ کر اس طرف کو بڑھ گئے جدھر ہورنگ جزیرہ تھا۔ اوہ، جگن چلا گیا، اب وہ یقیناً ہورنگ جا رہا ہوگا تاکہ اس بات کی چیکنگ کر سکے، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تنویر اس کے پیچھے موجود تھا، لیکن وہ دونوں بھی بے حد محتاط تھے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ جگن کے آدمی یہاں موجود ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے چھوٹے سے جزیرے کو چیک کر لیا، کوئی زندہ آدمی یہاں پر موجود نہ تھا، البتہ ہیلی پیڈ کے ساتھ کیتھی اور کرائن کے آدمیوں کی ٹوٹی پھوٹی اور قدرے جلی ہوئی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ ان پر لیزر ریز سے فائر کی گئی ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ ان راکٹوں کی طرف بڑھ گئے جس کا ذکر کیپٹن شکیل نے کیا تھا۔ راکٹ واقعی موجود تھے، لیکن ان کا کنٹرولنگ سسٹم فائرنگ کے ذریعے تباہ کر دیا گیا تھا، اب وہ بیکار ہو چکے تھے۔ پھر عمران نے کیبن میں جا کر وہاں موجود مشینری کو چیک کیا، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ساری مشینری کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ عمران کا خاص تھیلا تو وہاں پڑا تھا، لیکن اس کا سامان غائب تھا۔ اب مونو بوٹ سے ہی کام لینا پڑے گا، آؤ، عمران نے کہا، اور تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر مونو بوٹ موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مونو بوٹ پر پہنچ گئے، تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا کیونکہ اس پر فریکوینسی پہلے ہی سے ایڈجسٹ تھی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور، عمران نے کہا۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، عمران صاحب، اوور۔ چند لمحوں بعد ہی کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن شکیل، سب میرین کو لے کر کیتھی والے جزیرے کے عقب سے آ جاؤ، اب جزیرہ خالی ہو چکا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ تو کیا جگن جس نے کال ٹریس کی تھی
وہ اس جزیرے سے نہیں بول رہا تھا؟ اوور، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس وقت وہ واقعی اس جزیرے سے بول رہا تھا۔ اس نے یہاں کیتھی اور اس کے آدمیوں کو ختم کر کے جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ ہورنگ جزیرے کو ہم کسی وقت بھی تباہ کر سکتے ہیں تو وہ یہاں سے فوراً ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس ہورنگ چلا گیا۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں۔ اوور، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ جب سب لوگ یہاں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اور یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہی تو سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک اور فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ۔ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، پوائنٹ 31 کون کال دے رہا ہے؟ اوور، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ میں اس جزیرے سے بول رہا ہوں جو جزیرہ ہورنگ کے نزدیک ہے اور جس کی انچارج مادام کیتھی ہے۔ میں مادام کیتھی کا ہمدرد بول رہا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ، پوائنٹ 66 سے؟ لیکن آپ کون ہیں اور مادام کیتھی کہاں ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ اس پوائنٹ سے بول رہے ہیں جس کا انچارج پہلے ٹیلی تھا؟ اوور، عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں پہلے ٹیلی کا نائب تھا، اب میں اس پوائنٹ کا انچارج ہوں۔ لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں اور مادام کیتھی کہاں ہیں، اور آپ نے یہاں 31 پر کال کیوں کی ہے؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہورنگ کی مادام ٹاکسی نے کیتھی کے جزیرے پر حملہ کیا ہے اور کیتھی کے سارے آدمی ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ کیتھی شدید زخمی ہے۔ میں تمہارے چیف شاندرے کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ان کی مخصوص فریکوینسی کا علم نہیں ہے۔ یا تو تم ان کی فریکوینسی مجھے بتا دو یا پھر میری فریکوینسی نوٹ کر لو اور چیف شاندرے سے کہو کہ وہ یہاں کال کر لیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ پوائنٹ 66 کی فریکوینسی مجھے معلوم ہے، لیکن مادام ٹاکسی تو مادام کیتھی کی دوست تھی، پھر اس پر حملہ کیوں کیا گیا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ لمبی بات ہے اور معاملہ بے حد سیریس ہے، اس لیے تمہیں سب کچھ بتانے کا مطلب ہے کہ مزید وقت ضائع کرنا۔ ٹاکسی نے پوائنٹ کا مین ٹرانسمیٹر اور ساری مشینری تباہ کر دی ہے۔ میں یہاں موجود مونو بورڈ کے ٹرانسمیٹر سے کال کر رہا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، آپ فریکوینسی مجھے بتا دیں، میں چیف سے بات کرتا ہوں، پھر جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی آپ کو بتا دوں گا۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر کی مخصوص فریکوینسی جو اس پر درج تھی پڑھ کر اسے بتا دی۔ اوکے، آپ انتظار کریں۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تم اس شاندرے کو کیوں کال کرنا چاہتے ہو؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جنوبی بحر اوقیانوس پر شاندرے گروپ کا مکمل طور پر کنٹرول ہے، یہاں جگہ جگہ ان کے جزیرے ہیں، ایکریمین نیوی سے بھی ان کے ساتھ باز ہے، اس لیے یہاں سے نکلنے کے لیے شاندرے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جگن بھی اس شاندرے ہی سے رابطہ قائم کرے گا، اس لیے اگر اس سے میری بات ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنی مدد پر قائل کر لوں گا، عمران نے جواب دیا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ تنویر نے کہا۔ تو پھر کچھ اور سوچیں گے، عمران نے جواب دیا۔ ارے وہ سب میرین، اسی لیے تنویر نے چونک کر کہا، اور عمران بھی مڑ کر اسے دیکھنے لگا جہاں سمندر میں سب میرین سطح پر نمودار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب میرین پوری سطح پر آ گئی تو تنویر مونو بورڈ سے نکلا اور ساحل پر چڑھ کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ سب میرین اب تیزی سے ادھر ہی آنے لگی تھی جدھر عمران اور تنویر موجود تھے۔ البتہ عمران مونو بورڈ پر ہی موجود تھا کیونکہ اسے شاندرے کی کال کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب میرین ساحل کے قریب رک گئی اور اس میں سے صفدر باہر آ گیا۔ صفدر، ڈاکٹر عالم رضا اور دوسرے ساتھیوں کو یہاں جزیرے پر لے آؤ، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لیے ہمیں مونو بورڈ کے ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی اور عمران نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شاندرے کالنگ۔ اوور، ایک بھاری اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں پرنس عمران بول رہا ہوں، پوائنٹ 66 سے۔ اوور، عمران نے بھی باوقار لہجے میں جواب دیا۔ کون ہو تم اور کیتھی کہاں ہے؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، لہجہ سخت تھا۔ میرا نام پرنس علی عمران ہے، ہو سکتا ہے کہ جگن نے تمہیں یہ نام بتا دیا ہو۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، تم وہ پاکیشیائی ہو جو ٹیلی کو اغوا کر کے لے گیا تھا، پوائنٹ 31 سے۔ اوور، دوسری طرف سے شاندرے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی ہوں، اور اب سن لو کہ میں تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن جگن نے تمہاری اس 66 پوائنٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، کیتھی اور اس کے سارے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہاں موجود تمام مشینری تباہ کر دی گئی ہے، اس لیے کہ کیتھی نے ہماری مدد کی تھی۔ اوور، عمران نے کہا۔ کیتھی نے تمہاری مدد کی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیتھی تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہے جبکہ میں نے اسے خاص طور پر احکامات دیے تھے
کہ وہ تمہارا تمہارے گروپ کا خیال رکھے اور تم لوگ ادھر جاؤ تو وہ تم کو ہلاک کر دے، اور جگن کو کیا ضرورت ہے میرے پوائنٹ کو تباہ کرنے کی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ تم اپنا اصل مقصد بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں کال کی ہے؟ اوور، شاونرے نے چیختے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پہلے مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، اس کے بعد باتیں ہوں گی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر ٹاپو جزیرے سے مونو بوٹ سے ہورنگ جانے اور پھر ہیلی کاپٹر کی فائرنگ اور پھر مونو بوٹ پر اس کا صحیح سلامت کیتھی کے پاس پہنچنے پر کیتھی سے ہونے والی بات چیت، اور اس کے بعد کیتھی سے موٹر بوٹ لے کر ہورنگ جاتے ہوئے ہورنگ والوں کی سب میرین پر قبضہ کرنے، اور پھر ہورنگ جزیرے سے ڈاکٹر عالم رضا کے نکالنے، اور پھر کیتھی والے جزیرے کی طرف آنے، وہاں ان کی بے ہوشی، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد سے لے کر اب کال کرنے تک ساری بات بتا دی۔ لیکن پہلے تم نے کہا ہے کہ کیتھی نے تمہاری مدد کی، جبکہ دوسری بار تم وہاں گئے تو اس نے تمہیں بے ہوش کر دیا، یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے؟ اوور، شاونرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جہاں تک میرا ذاتی اندازہ ہے، کیتھی اور ٹاکسی کے درمیان بے تکلفانہ دوستی تھی، اور کیتھی یہ چاہتی تھی کہ ہماری ہلاکت کا کریڈٹ ٹاکسی کو جائے، شاید اس کے بدلے میں وہ ٹاکسی سے کوئی خاص مراعات حاصل کرنا چاہتی ہوگی۔ اوور، عمران نے کہا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ان کے درمیان دوستی تھی، لیکن اب تم کیا چاہتے ہو اور کیوں تم نے مجھے کال کیا ہے؟ اوور، شاونرے نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے اس جزیرے سے نکال کر ایکریمیا کے کسی ملک یا ساحل تک پہنچا دو تو اس کے بدلے میں تم جو معاوضہ چاہو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ سوری، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایکریمیا کے دشمن ہو، جبکہ میں مجرم ہونے کے باوجود ایکریمیا کا شہری ہوں، اس لیے ایکریمیا کے خلاف میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ تمہارا خاتمہ کر دوں۔ اوور، شاونرے نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تم سے کچھ کہنا بیکار ہے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس طرح بات نہیں بنے گی، مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے ساحل کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ سب میرین سے سب ساتھی ساحل پر پہنچ چکے تھے، ڈاکٹر عالم رضا کو بھی جزیرے پر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عالم رضا کی چونکہ ذہنی حالت درست نہ تھی، اس لیے ہورنگ جزیرے پر ایسی دوائیں انہیں مسلسل دی جاتی رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ مسلسل خاموش رہتے تھے۔ البتہ وہ چل پھر سکتے تھے، لیکن وہ نہ بولتے تھے اور اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے تھے۔ عمران مونو بوٹ سے ساحل پر پہنچ کر اندرونی طرف کو بڑھ گیا جہاں عمران کے ساتھی موجود تھے۔ عمران صاحب، اس شاونرے سے بات ہوئی، ہمیں تنویر نے بتایا ہے کہ آپ اس سے یہاں نکلنے کے لیے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں، بات تو ہو گئی ہے، لیکن اسے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے نقطۂ نظر سے ہم چونکہ ایکریمیا کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، عمران نے جواب دیا۔ تم چیف کو کال کرو ٹرانسمیٹر پر، وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا، جولیا نے کہا۔ یہاں سے صرف مونو بوٹ اور سب میرین میں ٹرانسمیٹر ہیں، لیکن یہ اس قدر لانگ رینج نہیں ہے کہ پاکیشیا تک کال کر سکیں، عمران نے جواب دیا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران صاحب، اس ٹاپو جزیرے پر 2 ہیلی کاپٹر موجود ہیں اور ہم مونو بوٹ سے وہاں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، لامحالہ مادام ٹاکسی اور جگن کو ان کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے انہوں نے اسے ٹارگٹ بنا رکھا ہوگا۔ جیسے ہم فضا میں بلند ہوں گے وہ اس پر راکٹ یا میزائل فائر کر دیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے متعلق شاونرے نے نیوی کو تفصیلات دے دی ہوں گی۔ پہلے تو ٹیلی کے پاس پاسورڈز کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، ایکریمین نیوی ان دونوں ہیلی کاپٹروں کو فضا میں ہی ہٹ کر سکتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ آپ نے ٹرانسمیٹر کال میں جرگن کو ہورنگ جزیرہ تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی، کیا یہ صرف دھمکی تھی؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، میرا خیال تھا کہ شاید اس دھمکی کے پیش نظر وہ ہم سے سودے بازی کر لے، ورنہ وہاں سے ڈاکٹر عالم رضا صاحب کو نکالنا ہی مسئلہ تھا جو بڑی مشکل سے حل ہوا۔ اس کی تباہی کے لیے انتظامات تو بڑی دور کی بات ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اب اگر اسٹاکس والوں نے یہاں اس جزیرے پر حملہ کر دیا تو پھر ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ سبمیرین کو تباہ کر دیا جائے تاکہ اسٹاکس اسے دوبارہ استعمال نہ کر سکیں اور مونو بوٹ پر سوار ہو کر یہاں سے چل دیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا جزیرہ بہرحال مل جائے گا جہاں سے ہم نکلنے کے لیے کوئی مدد حاصل کر سکیں، عمران نے کہا۔ لیکن مونو بوٹ کا فیول بھی تو بہرحال ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم اس دوران اپنے مطلب کے کسی جزیرے تک نہ پہنچ سکیں تو پھر تو ہماری موت انتہائی عبرتناک ہوگی۔ یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں سے کوئی تجارتی بحری جہاز بھی نہیں گزرتا، صفدر نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے چیک کر لیا ہے، ابھی مونو بوٹ میں کافی فیول موجود ہے، ہم لازماً کسی نہ کسی جزیرے تک پہنچ جائیں گے، اور اگر مدد نہ مل سکی تو کم از کم کوئی ایسا لانگ رینج ٹرانسمیٹر بہرحال مل جائے گا جس سے کال کر کے ہم یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیں گے،
عمران نے جواب دیا۔ ہاں، یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے ہی تجویز بہتر ہے، تنویر نے کہا، اور پھر سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔